بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اس میں وہی بات عرض کی گئی ہے جو پہلے گزشتہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ صبح کو نکلتے ہیں اور اس حال میں نکلتے ہیں کہ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو اس حال میں واپس آتے ہیں کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہاں پرندوں ہی سے مثال دی گئی تھی اور کل اس کی وضاحت کی گئی. دو بنیادوں پر ایک طرح کی مشابہت ہے اور یہاں اس حدیث میں توکل کی پوری حقیقت بیان کر دی گئی کہ ایک طرف تو پرندوں کو کل کی فکر نہیں ہوتی، وہ جب خالی پیٹ ہوتے ہیں صبح کو نکلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انتظام کر دیتا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی وضاحت اس سے ہو رہی ہے کہ اس کے لیے نکلنا بھی ضروری ہے. تو توکل میں دونوں باتیں ہیں. ایک طرف تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کہ ہوتا وہیں سے ہے، دوسری طرف اس کے لیے سعی، اس کے لیے کوشش. اور ہمیں قرآن مجید کی متعدد آیات سے اس کی وضاحت ملتی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اللہ فرماتا ہے کہ تم جو تیاری ہو سکتی ہے وہ تیاری کرو. اور یہ حکم تیاری کا اس لیے دیا گیا کہ یہ اسباب کے درجے میں ہے اور اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن پھر پوری امید اللہ سے رکھنی چاہیے اور پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. یہاں اس حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کی طرف اشارہ ہے وہ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی اور 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے اور اس کے بعد اللہ کا فضل ہوا اور مشرکین اپنا لشکر لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے. جب کچھ دور چلے گئے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ مسلمانوں کا قلعہ قمع کر دینا چاہیے. ابو سفیان کو یہ خیال آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اس کا ڈر ہے، اس کا خطرہ ہے کہ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ کہیں حملہ آور نہ ہو. اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ ان کا تعاقب کیا جائے. تو مسلمان اگرچہ اس وقت بہت زخم خوردہ تھے، پریشان حال تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا جب حکم ہوا تو پوری طرح سے تیار ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس اللہ کے حکم کے لیے تیار ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لشکر لے کر حمراء الاسد تک تشریف لے گئے. ایک جگہ ہے، اس کا نتیجہ ایک ہیبت طاری ہو گئی. حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کا قلعہ قمع کر دیا، بیچارے کس قابل ہیں. لیکن تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے اوپر رعب ڈال دیا اور وہ واپس ہو گئے. لیکن واپس جانے کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں پھر چھوڑ دی جائے. جب مسلمانوں کو سب پتہ چلا، اس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یعنی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، ان سے بتایا گیا کہ لوگ تمہارے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں تو تمہیں ڈرنا چاہیے، دیکھو کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ ہمارے لیے کافی. یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی زبانوں سے نکلا. اور یہی جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ نمرود کا واقعہ ہے کہ نمرود نے ان کے لیے لکڑیاں جلائیں
اور خوب بھڑکایا اور ان کو منجنیق پر بٹھا کر پھینک دیا آگ میں۔ بالکل وہ سمجھ رہے تھے کہ اب سوائے اس کے کہ جان چلی جائے گی، جل کے خاک ہو جائیں گے اور کیا رہ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اس سخت موقع پر جملہ یہی نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ نے ایسی مدد کی کہ آگ کو گلزار بنا دیا۔ اسی طرح جب یہ واقعہ پیش آیا کہ مکہ مکرمہ میں ابو سفیان نے باقاعدہ پلاننگ کی کہ دوبارہ حملہ کیا جائے، اور ایسا ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ مسلمانوں میں ایک طرح کی بزدلی پیدا ہو جائے، خدا نخواستہ، ابھی تو تھکے ماندے اور زخم خوردہ ہیں اور دوبارہ کیسے مقابلہ ہوگا، لیکن بالکل اللہ نے قوت ایمانی سے ایسا سرفراز فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہی کافی ہے، وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ تو جس طرح اللہ نے وہاں مدد فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مدد فرمائی مسلمانوں کی، پوری طرح سے ان کی حفاظت کی۔ مشرکین کے دل میں، مشرکین مکہ کے دلوں میں اللہ نے خوف پیدا کر دیا، حالانکہ اس وقت حالت یہ تھی کہ ان کے تیور ایک طرح سے چڑھے ہوئے تھے، وہی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو احد میں شکست دے دی، تو وہی سمجھتے تھے کہ مطلب جو کچھ باقی مانگا ہے سب ختم کر دیا جائے، اور مسلمانوں پر اثر بھی تھا، اور چونکہ وہ زخم خوردہ تھے اس لیے اس کا خیال ہو رہا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ ان کی طرف سے حملہ ہو جائے تو پریشانی نہ ہو اور اس کے نتیجے میں دشواری نہ پیش آئے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بھی وہ قوت ایمانی عطا فرمائی کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمیں ڈرنے کی اب ضرورت نہیں، ہمارا کام تو اللہ بناتا ہے۔ اب اس میں صاف صاف یہ ایمان والوں کی جو بنیادی صفت ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ایک طرف تو ان کو جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی۔ اور جو حدیث سے پہلے آئی پرندوں کا جہاں تذکرہ ہے وہاں بھی یہی بات ہے، ایک طرف ہمیں محنت کرنی ہے، سعی کرنی ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، لیکن اپنی سعی پر بھروسہ نہیں کرنا، اپنے اسباب کے جو اختیار کیے گئے ہمیں ان پر بھروسہ اور یقین نہیں کرنا کہ ان سے کام ہوگا، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ کام اللہ سے ہوگا، جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے، اس کے طاقت پیدا کرنے سے ہی کام ہوتا ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان احدهما يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے کہ دو بھائی تھے، صحابی تھے دونوں، اور ترتیب یہ بنا لی تھی انہوں نے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور آ کر دین سیکھتے تھے، حدیثیں سنتے تھے اور پورا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگاتے تھے، اور دوسرے جو صحابی تھے وہ کاروبار میں لگتے تھے، اور وہ کاروبار کے نتیجے میں ان کو جو آمدنی ہوتی تھی وہ دونوں میں مشترک ہوتی تھی، اور ان کے گھر کا بھی خرچ وہی برداشت کرتے تھے اور اپنے گھر کا بھی خرچ وہی برداشت کرتے تھے، اور یہ کہ ترتیب تھی کہ یہ دین سیکھ رہے ہیں تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی کفالت کریں۔ کچھ دن گزرے تھے، ان کو خیال ہوا کہ بھئی کب تک چلے گا کہ ساری کمائی ہمارے ذمہ رہے، یہ تو آرام سے وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح کی شکایت سیکھی کہ اللہ کے نبی، ہم کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور یہ آرام سے آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، تو جو کمائی ہوتی ہے ہم دونوں میں مشترک ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلک ترزق بھی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری کمائی سے مل رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کی برکت سے تمہیں رزق مل رہا، ان کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو توفیق دی، اور تمہیں بھی اللہ نے توفیق دی کہ تم نے ان کو فارغ کر دیا دین کے لیے، تو اب تم جو کما رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، تو یہ دین کے لیے جو تمہارے بھائی لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں رزق ان کی وجہ سے مل رہا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری مدد فرما رہا ہے۔ تو اس میں تمہیں یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری محنت، تمہاری کمائی اور تمہارا یہ سارا سلسلہ جو تم نے اختیار کیا ہے کاروبار وغیرہ کے لیے، اس کے وجہ سے، اس کے نتیجے میں تمہیں دولت حاصل ہو رہی ہے اور تمہاری آمدنی بڑھ رہی ہے۔ آمدنی کے بڑھنے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، صرف اسباب ذرائع نہیں ہوتے، اسباب کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے،
لیکن صرف اسباب ہی کے نتیجے میں آمدنی نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ بھی محنت انسان کرتا ہے اللہ کے فیصلے سے وہ آمدنی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ نے عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی محنت آدمی کرتا ہے، لگتا ہے کہ مٹی سونا ہو جائے گی، اور بعض مرتبہ جان جوخم میں ڈال دیتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہی معمولی آمدنی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے تجربات اس سلسلے میں ہیں کہ وہ آخری درجے کی محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی محنت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بڑی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور عجیب بات ایک اور ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں وہ سب کماتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ عقل والے بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص جو زیادہ صاحب عقل بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ نے کوئی ہنر اس کو دے دیا، اور کوئی اس کو ایسا طریقہ معلوم ہو گیا کہ وہ اس طریقے کو اختیار کرتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد اس کے نتیجے میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے عقل مندوں پہ بھاری ہو جاتا ہے اور اتنا کما لیتا ہے جو بڑے بڑے عقل مند نہیں کما پاتے۔ تو حاصل یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے، جو ذرائع اختیار کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، تو آدمی کچھ بھی کر لے لیکن اس کے نتائج نہیں نکلتے۔ تو ہمیں یہ جو درمیان کا راستہ دیا گیا اعتدال ہے، ہمیں ایک ایک چیز جو دی گئی عقائد سے لے کر عبادات تک، اور عبادات سے لے کر معاملات تک اور معاشرت تک، سماجی زندگی کے جتنے اصول ہیں، اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو اس دین کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اعتدال میں ہی کمال ہے، کمال میں اعتدال، اور اعتدال سے ہی کمال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں توکل کی صفت بتائی گئی ہے، اس میں بھی ہمیں اعتدال کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کی پوری ہمیں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے چونکہ دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے تو اسباب اختیار کیے جائیں۔ جو کام آدمی کو کرنا ہے اس کام کے لیے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع اختیار کرے، کوئی اس سے روکتا نہیں، بلکہ کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کبھی کبھی لازمی ہوتا ہے کہ وہ اسباب اختیار کیے جائیں، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد وہ یہ نہ سمجھے کہ اسباب سے ہوتا ہے، بلکہ سمجھے کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ جو ہماری ذمہ داری تھی اتنا ہم نے کر لیا، اب باقی کام اللہ کا ہے۔ دوا ڈاکٹر دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، اور ایک کسان بیج ڈالتا ہے اس میں کھیت میں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس سے اکوے نکلتے ہیں، بڑی اچھی شاندار کھیتی ہوتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا، وہ ساری محنت کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ بے وقت بارش ہوتی ہے، کبھی بارش ہونا ہے نہیں ہوتی، سب اللہ کا حکم ہے جو چلتا ہے دنیا میں۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسباب جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ یقیناً ہمیں اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ اسباب اختیار کریں، لیکن اسباب میں جو اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ طاقت جب ہی کام کرتی ہے جب اللہ کا فیصلہ ہو، اللہ کا حکم ہو۔ اور ایسے حالات میں جب آدمی پریشانی میں ہو، سخت دشواریاں ہوں، تو بھی اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور تفویض سے کام لینا چاہیے۔ اس کو تفویض کہتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دینا کہ بھئی ہم جو کر سکتے تھے اتنا ہم نے کر لیا، اب باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا، اور اللہ کا فیصلہ اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ اور جب آدمی اللہ پہ بھروسہ کر لے گا، اللہ کی ذات پر اس کو یقین ہو جائے گا، تو اس میں اس کو راحت بھی ہوگی، قلبی سکون بھی میسر ہوگا کہ اب ہم نے جو ہماری ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی تھی وہ ہم نے کر لیا، اب باقی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ نتائج اللہ کے حوالے۔ اسی لیے جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم دین کے لیے محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، لوگوں کو دین کی بات بتا رہے ہو، لوگوں کو اسلام کی تلقین کر رہے ہو، اب کسی کو توفیق ملتی ہے، کسی کو ہدایت ملتی ہے، کسی کو ہدایت نہیں ملتی، کوئی تمہاری بات سنتا ہے، کوئی تمہاری بات نہیں سنتا، تو یہ مایوسی کی بات نہیں، یہ مایوسی کی بات نہیں، اس لیے کہ تمہارا کام بات پہنچانا ہے، یعنی ذرائع کا اختیار کرنا ہے۔ تمہارا کام نتیجہ پیدا کرنا نہیں ہے، نتیجہ پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، وہ جیسا چاہے گا نتائج پیدا کرے گا۔ تو تم جو دعوت کا کام کر رہے ہو، دین کا کام کر رہے ہو، یہ سمجھ کر کرو کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب رکھا ہے، اور اجر و ثواب کی امید جب آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو بھی آدمی اختیار کرتا ہے اور ان کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے، وہاں پر بھی اگر یہ نیت کر لے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں، تو انشاءاللہ اسباب اختیار کرنے میں وہاں بھی اس کو اجر ملے گا۔ وہ کماتا ہے تو یہ سوچے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں کمانا ہے، یہ اسباب ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ اب اگر وہ اللہ کی رضا کی یہاں نیت کر لیتا ہے کمانے میں، تو یہ کمانا اور ذرائع کا اختیار کرنا یہ بھی ثواب کی بات۔ اور کمانے کے بعد
جو ذرائع اختیار کر رہا ہے اس کے اختیار کر لینے کے بعد پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اللہ کا حکم صحیح ہوگا، یہ اس کے لیے اور اعلیٰ درجے کی ترقی کی بات۔ تو یہ تو دنیا کے بارے میں ہے، اور دین کے جو مسائل ہیں اور دینی جو ضروریات اور دینی تقاضے ہیں ان میں آدمی جو محنت کرتا ہے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یہاں بیٹھ جائے اور صرف دعا کرے کہ اللہ پوری امت کو ہدایت دے دے، یہ اگر کافی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بازاروں میں جا کر صدا نہ لگاتے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی درجے ستایا گیا اور ڈھیلے مارے گئے، وہ آپ کو پریشانیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ دعا فرما دیتے اور پوری قوم کو ہدایت مل جاتی۔ لیکن ہمیں سبق دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بتایا کہ اسباب اختیار دین کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب دعوت کے جو کام ہے، لوگوں کو دین پہنچانے کا جو کام ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ لیکن وہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سے لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کئی دفعہ گئے اور ہمیں نتیجہ نظر نہیں آیا، کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، تو ہم نے سوچا سب بیکار ہے، میاں گھر میں بیٹھو کیا فائدہ، دعا کرو، اللہ اللہ کرو۔ تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ شیطان روکنا چاہتا ہے ہمارے ذمے محنت کرنا، ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم لگے رہیں کام میں، باقی اس کے بعد اللہ کے فیصلے پر ہوگا۔ اللہ اگر چاہے گا ہدایت ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا ہدایت نہیں ملے گی۔ توحید کی بات ہے یہ تو توحید کی بات ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ابو طالب جو محسن اسلام، آپ کے محبوب چچا سب کچھ تھے، آپ چاہتے تھے کہ ان کو اسلام کی اللہ ہدایت دے دے اور مرتے وقت کلمہ مل جائے ان کو، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر آخر دم تک کوشش کی۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، السعی منی والاتمام من اللہ، اور اس کو پورا کرنا، اس کے نتیجہ اس کا سامنے آنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن مایوس آدمی نہ ہو۔ اور اسی لیے بڑوں نے یہ بات کہی کہ آدمی جب کسی کے لیے جاتا ہے کہ اس کو دعوت دے دین کی، کوئی غیر ہے اس کو اسلام کی طرف بلانا چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، تو بعضوں نے یہاں تک کہا کہ جب وہ چلا اور جا کر اس نے بات کر لی، بس پورا اس کو ثواب مل گیا، چاہے اس کو ہدایت ملے یا نہ ملے۔ کسی کو نماز کی تلقین کر رہا ہے، اس کو توفیق ملے یا نہ ملے، وہ نماز کے لیے آئے نہ آئے، لیکن جس نے تلقین کی، جس نے دعوت کا یہ کام کیا، اللہ کے یہاں اس کا اجر طے ہو گیا۔ تو اس لیے مایوس ہونے کی بات یہاں بھی نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرے آدمی، کام کرتا رہے، جٹا رہے، محنت کرتا رہے۔ میں نے تو اس کے تجربے بات کیے، اور بعض جگہ عجیب واقعات میرے سامنے آئے۔ ایک مدرسہ ایک جگہ قائم کیا گیا، اور واقعہ یہ لوگوں نے اتنی محنت کی، وہاں کے تمام لوگ لگ گئے، لیکن اللہ کی مرضی وہاں مدرسہ نہیں چل سکا۔ لیکن اس کا نتیجہ میں نے دیکھا اس محنت کا کہ اس سے کچھ فاصلے پر 10-12 کلومیٹر دور پھر وہی لوگ گئے، اور محنت انہوں نے وہاں جب شروع کی، بغیر محنت کے الحمدللہ مدرسہ کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے وہاں محنت کی تھی، اللہ نے پھل تم کو یہاں دیا۔ تو محنت جو انسان کرتا ہے وہ محنت ضائع نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہ اس کا ثواب تو اللہ کے یہاں بہرحال طے ہوتا ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھے، کام اپنا کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کے نتائج نکلتے جائیں گے۔ یہ توکل کا جو باب ہے، یہ باب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں ڈال کر نہیں بیٹھنا، ہمیں جو ہو سکے محنت کرنی ہے، دین کے راستے میں محنت کرنی ہے، اور دنیا کے راستے میں بھی ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں اس کا مکلف کیا گیا ہے۔ لیکن جو حدود ہیں ان حدود کو قائم رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو سب کچھ سمجھ لیں، ہے اس مزاج سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں دنیا کے لیے بھی، یہ سمجھ کر کے سب اس کے کرنے سے ہوتا ہے۔ جب یہ مزاج بنے گا تو ہمیں کاموں میں مدد بھی ملے گی، کام کرتے وقت ہمیں خوشی ہوگی کہ جو ہماری ذمہ ہے وہ ہم نے الحمدللہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد اگر نتیجہ نہ نکلے تو ہم اس پہ مایوس نہیں ہوں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری جو محنت تھی وہ ہم نے کر لی، اس کا تو اللہ کے ہم کو اجر مل کر رہے گا، اور باقی نتیجہ جو نکلنا ہے وہ کس شکل میں نکلے گا وہ اللہ جانتا ہے۔ ہم جو سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، کوئی دوسری شکل زیادہ بہتر ہو، اور وہ چیز ہمیں بعد میں مل جائے۔ یہ جب اس کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو صبر و سکون بھی ملے گا، اطمینان کی زندگی، خوشگوار زندگی بھی ملے گی، اور اس کے لیے آئندہ کے لیے سفر بھی انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اب انشاءاللہ کل سے تقوی کا باب شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ایک بڑی صفت ہے، اور اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔